السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا عمل ہے کیونکہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں جتنے بھی ویلاگس کیے ہیں اور دوستوں کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی ہے اس سارے سکرپٹ کے والے سے کہ یہ الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سکرپٹڈ ہے، تو بہت سے دوست پوچھتے تھے کہ ملک صاحب آپ اس کی وضاحت کریں، تو میں نے کہا تھا جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اور اب چونکہ آج رات ہے، کل صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے، آج 7 فروری کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، تو میں نے کہا آج میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو اعتماد میں لوں کہ یہ بیسیکلی جو اس وقت ملک میں جو بھی ہمارے حالات ہیں یا انارکی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی جو بھی کشمکش چل رہی ہے، سیاسی چپکلشیں چل رہی ہیں بٹوین عمران خان اینڈ پی ڈی ایم ٹولہ یا پی ڈی ایم ٹولے کے اندر بٹوین نواز شریف اینڈ بلاول بھٹو، جو بھی یہ سیاسی مہاجرائی چل رہی ہے پچھلے 1.5-2 سال سے اور ابھی اپنے عروج پہ ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ جنگ جو ہے نا، یہ جو بھی سیاست میں اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری اندرونی جنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی جنگ جاری ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اگر بالخصوص میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں، یہ پچھلے 2 سال سے جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ان دونوں اسٹیبلشمنٹس کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہ، فوج اس سے انکار کرتی ہے، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس چیز کا اس کی گواہ ہیں، آپ عمران خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے اور آپ بہت سے منہ لوگوں نے کھولے ہیں، ایون امریکہ نے بھی سائفر کی تصدیق کی ہے، اور یہ بات شروع ہوئی جب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا، اور اس وقت عمران خان صاحب نے جو انیشیٹوز لیے، جو سٹیپس لیے عمران خان صاحب نے، انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے انٹریکشن کیا، مسلم امہ کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوا، مسلمان ممالک کے ساتھ جو ان کے دورے ہوئے، تو اس میں بہت سی الارمنگ جو سچویشن بنی ان کے لیے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ عمران خان چونکہ بہت بولڈ، دلیر، بہادر لیڈر تھا، تو جس طریقے سے وہ مختلف عالمی فورمز کے اوپر بولتا تھا تو یہ خوفزدہ تھے عمران خان سے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ناظرین، اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے یہ جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہ خوفزدہ ہیں پاکستان سے، لیکن ان کا مقصد ہے کہ ایٹمی طاقت تو پاکستان نے حاصل کر لی، اب یہ وہ تو ختم نہیں کر سکتے، محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان، آرمی کے محفوظ ہاتھوں میں ہمارا جو بھی ایٹمی اثاثہ جات ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ہے نا اس کو انہوں نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ غریب آدمی اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کرے گا یا دشمنی کرے گا، تو انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے حالات کو ایسا کر دیا، معیشت کو تباہ حال، کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کے بوجھ تھلے، اپنا جو ہے نا عالمی پریشر جو اس کے اوپر ہے قرضوں کے، آئی ایم ایف کا، اس میں پاکستان اسی مورچ کے رہ گیا، تو یہ ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، پاکستان جو ہے نا فائنینشلی اسٹرانگ ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی تو پھر وہ ان ممالک سے بھی پنگا لینے سے گریز نہیں کرے گا کبھی بھی، تو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا یہ گٹھ جوڑ ہے بیسیکلی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، بھارت نے اور اسرائیل نے امریکہ پہ دباؤ ڈالا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر آپ کا رسوخ ہے تو آپ پاکستان میں اس شخص کو جو ہے اس کو گھر بھجوائیں حکومت سے، کیونکہ اگر یہ رہا پرائم منسٹر تو یہ بہت سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے یو این او میں جس طریقے سے عمران خان نے اسپیچ کی وہ ایک تاریخی اسپیچ تھی جس کو اس کے مخالف بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ثابت ہوا نا عمران خان کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو گھر بھیجنا ہے، وہ تھا ناظرین عمران خان صاحب کا دورہ روس، رشیا کا جو وزٹ تھا نا، اس دورے نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، اور عمران خان نے رشیا اس لیے گیا کہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں آج تک کہہ دیا، ہم نے اس کے پیچھے جنگیں لڑی اور اس نے ہمارا معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہم اپنی اکانومی کو سیدھا کریں، ہمیں کسی تاکہ بیرونی سہارے کی ضرورت نہ رہے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر فوج کو بھی اعتماد میں لیا، دیگر اداروں کو بھی، اور عمران خان صاحب رشیا گئے، اب رشیا سے انہوں سستی گندم، سستے تیل کا جو، سستی گیس کے جو معاہدے کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو سستا تیل دے گا رشیا، جس پہ رشیا نے یقین دہانی بھی کروا دی تھی، اگر وہ سستا آئل ملتا ہے تو آج پاکستان میں جو فی لیٹر پرائس ہے پاکستان میں آئل کی وہ 270 روپے نہ ہوتی بلکہ اس سے کہیں نیچے کم ہوتی ہے، اور یہی پیسہ پاکستان جو تیل کی مد میں پاکستان بیرونی ادائیگیاں کرتا ہے اس سے ہم اپنے قرضوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے تھے،
تو امریکہ کو، بھارت کو، اسرائیل کو یہ گوارا نہیں تھا۔ بھارت چونکہ پہلے رشیا کے کیمپ میں رہا ہوا ہے، اسے پتہ تھا کہ اگر رشیا اور پاکستان قریب آ گئے تو بھارت کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس لیے پھر یہ روس کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے عمران خان کو منع کرنے کے لیے جو پیغام ہے پاکستانی فوج کے ذریعے، کیونکہ فوج ہماری شروع سے امریکہ کو جو ہے نا پینٹاگون کو فالو کرتی ہے، تو پینٹاگون کا اور امریکہ کا پریشر ہماری افواج پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے۔ جو بھی ہمارا نیا آرمی چیف آتا ہے یا آرمی چیف بنتا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے، آشیرواد سے بنتا ہے، اور اس حوالے سے جنرل حمید گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا امریکہ نے بھارت اور اسرائیل کے کہنے پہ آرمی چیف پہ، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، ان کو کہا کہ اس کو ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، اس کے لیے جو بھی آپ کریں اس کو اسمبلی سے فارغ کریں۔ اس کے اوپر پھر فوج چونکہ عمران خان کو خود لائی تھی، فوج اور عمران خان صاحب کا جو ایک پیج پہ تھے، دونوں نے مل کے اس ملک میں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سٹیپس لیے، ان چوروں ڈاکوؤں کو کسی کو پاناما میں فارغ کیا، کسی کو کسی کیس میں فارغ کیا کہ اب ہم ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں گے اور ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے، سیاسی استحکام لائیں گے۔ تو اس میں دونوں ایک پیج پہ تھے، لیکن جب فوج کے اوپر پریشر آیا تو فوج نے پھر عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا کہ خان صاحب یہ ہے آپ کا جو رشیا کا وزٹ ہے وہ امریکہ کو اچھا نہیں لگا اور وہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی پہ سائفر آیا تو عمران خان صاحب نے فوج کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا پریشر ہے تو میں جو حکم میں کرنے کو تیار ہوں، ملک پہلے ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے، اور یہ مشرف صاحب کا بھی نعرہ تھا، یہ ہماری فوج کا بھی نعرہ ہے، اور یہ محب وطن جتنے پاکستانی سب کا یہ نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو یہ پھر انہوں نے پی ڈی ایم ٹولے کو اکٹھا کیا، کیونکہ یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم کو ہمیشہ سے بجا لاتے رہے ہیں۔ ان کی جو تانے بانے ہیں پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے، امریکہ سے کنٹرول ہوتے رہے، گلف کنٹریز سے کنٹرول ہوتے رہے، بھارت سے بھی مودی کا جو یار ہے غدار، یہ کس کے لیے نعرہ لگا تھا؟ نواز شریف صاحب کے لیے لگا تھا۔ تو اسرائیل سے بھی کچھ پرانے ماضی میں ایجنسیز کے پاس ایسی چیزیں آئی ہیں جن میں ان کے روابط پائے گئے ہیں، تو اس پہ پھر فوج کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اور لیکن اب یہاں پہ فوج نے اس پریشر کو بھی ٹیکل کرنا تھا، دیکھنا تھا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا تھا، لیکن ہماری فوج عمران خان کو بھی نہیں کھونا چاہ رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے پھر یہ اسکرپٹ کیا عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل میں اقتدار کا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اگر ملک کی سلامتی داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہے تو میں اترنے کو تیار ہوں۔ اب جو ظاہری ڈرامہ تھا وہ تو کرنا تھا۔ عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کے گھر آ گئے اور ان کو اکٹھا کر کے جس طریقے سے طریقے میں اعتماد، وہ سارے حالات آپ بخوبی واقف ہیں، میں آپ کو اس کا صرف آؤٹ لائن بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ فیلڈ میں نکلیں اور گراؤنڈ پہ اپنی اس کو ہمدردی کو کیش کریں۔ تو عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں باہر آنے کے بعد تمہارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی میسیج دیا تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا تھا، اور بظاہر وہ ہماری اپنی فوج کو کہہ رہے تھے، لیکن اس کا مقصد پنجابی کہتے ہیں کہنا تینوں سنانا نو۔ تو انہوں نے عالمی طاقتوں کو سنایا تھا کہ میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے عوامی رابطہ مہم شروع کی اور پورے ملک میں انہوں نے جلسے، طوفانی دورے کیے، جلسے کیے، اس میں انہوں نے اپنا کہ جو نظریہ بیانیہ ہے نا وہ انہوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ سائفر کیس کو انہوں نے اچھے طریقے سے عوام میں اپنا مقدمہ رکھا اور عوام ان کے بیانیے سے متفق ہو گئی۔ اب یہ جو ہماری فوج کی مجبوری تھی کہ اس کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑا، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو عالمی طاقتوں کے سامنے، پی ڈی ایم کے سامنے اپنا اور رویہ رکھنا پڑا، لیکن وہ عمران کے ساتھ بھی فوج سمجھتی ہے کہ عمران ایک محب وطن ایماندار انسان ہے، اور ہماری فوج اس کو لے کے آئی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی بڑا جاگیردار، کوئی سیاستدان، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار، کوئی ایم این ایم پی اگر کسی غریب مزیرے کو، غریب کے بچے کو، مزدور کے بچے کو اس نے اس کو سلام نہ کیا ہو یا اس کا ادب نہ کیا ہو تو کہتے ہیں اس کو تھانے میں ایس ایچ او کہتے ہیں بند کر دو۔ اب ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ اچھا ہے یا بے گناہ ہے، لیکن وہ دباؤ جو ہوتا ہے نا، سیاسی پریشر ایس ایچ او کے اوپر، اس کو دیکھتے ہوئے وہ بچے کو حوالات میں بند کر دیتا ہے، لیکن دل سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ بے گناہ، تو وہ بچے کو حوصلہ دیتا ہے کہ تم بیٹا فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ تھوڑے 1-2 دنوں میں اندر رہو، میں تمہیں باہر ضمانت کروا دوں گا، یہ نکال دوں گا باہر، یا تمہارے اوپر ایف آئی آر نہیں دوں گا۔ تو پاک فوج نے بھی عمران خان کو اسی طرح کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو مل کے اس سازش کو ناکام بنائیں گے، جس طرح
ماضی میں ہماری فوج نے افغانستان سے امریکہ کو بھگایا، رشیا کو بھگایا، طالبان کے ساتھ مل کے، افغانستان کے ساتھ مل کے، تو ان کو ناکو چنے چھپایا۔ رشیا جیسی سپر پاور کو بھی بھاگنا پڑا افغانستان سے، اور امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی بھاگنا پڑا۔ تو ہماری ایجنسی جو ISI ہے، ایم اے نہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ ٹاپ کی نمبر 1 ایجنسی ہے، یہ ٹاپ 10 ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے۔ ہماری ISI جو مارخور اس لیے کہتے ہیں، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مارخور رہتا ہے اور وہاں تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بڑی سمارٹ موو پھر کھیلی گئی۔ عمران خان صاحب کو اس سارے کیس میں مظلوم بنایا گیا، اور عمران خان صاحب کے اوپر جب ان عالمی طاقتوں نے دیکھا کہ اس کی دن بدن پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، انہوں نے وزیر آباد کے قریب عمران خان صاحب پہ حملہ بھی کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ہمارے اداروں نے، قومی اداروں نے مناسب سمجھا کہ عمران خان صاحب کو کسی کیس میں ہم جیل میں لے جائیں تاکہ ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ جیل کے اندر عمران خان صاحب محفوظ ہاتھوں میں اور محفوظ ہیں۔ باہر اگر ہوتے تو اب تک کوئی قومی سانحہ بے نظیر کی طرح ہو چکا ہوتا، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے یہ ساری جو گیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عالمی سازش تھی، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اس میں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے بنے، یہ اقتدار کے جو پجاری ہیں، ان سب نے جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ سارے مل کے ایک ہو گئے۔ زرداری، نواز شریف جنہوں نے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، یہ سب مل کے ایک ہو گئے۔ اس پہ پھر ہمارا جو ہے ان کا امیج قوم کے سامنے آ گیا، اور عمران خان صاحب کی غیبی مدد اللہ کی طرف سے بھی، اور فوج نے بھی اندرون کھاتے جو ہے نا اس کی کافی مدد کی۔ اور اب اس کے اشارے میں دیتا ہوں، اب دیکھیں کہ خان صاحب کی ابھی یہ جو کمپین چل رہی ہے، خان صاحب کو ان کے دیگر ساتھیوں کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن شیر افضل خان مروت جو ہیں، جو اس وقت مین کمپین کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے KPK میں لوگوں کو باہر نکالا، جنہوں نے سندھ میں نکالا، پنجاب میں نکالا، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو فری ہینڈ دیا گیا۔ اچھا، PTI کے یونین کونسل لیول کے یا عام جو گلی محلے کا لیڈر، اس کو پکڑا گیا۔ لیکن جہاں سے PTI سارا یہ اپنا آپریٹ کر رہی تھی، الیکشن کی کمپین، الیکشن کے کاغذات، ان کا جو سینٹرل آفس ہے جہاں سے ایک ایک کوئی میسیج آپ کریں کہ آپ کہنے کیا، آپ کو انتخابی نشان کی آگاہی آ رہی ہے، وہ آفیسز کام کر رہے ہیں۔ ان کو اگر فوج عمران خان کو سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو آفیسز کب کے بند ہو جاتے، ان کی ٹیلی فون لائنز بند ہو جاتی ہیں سینٹرل آفس کی، ان کا جتنا یہ سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے، نیٹ ورک ہے، یہ بند ہو جاتا۔ لیکن وہ اندر اندر سپورٹ بھی ہو رہا ہے، عدالتوں سے بھی کچھ ریلیف لے کے دیا ہے، لیکن وہ یہ اس ڈرامے کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور عمران خان اور ہم مخالف ہیں، اور PDM کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب فوج ہماری نیوٹرل ہے، اب فوج نے ان کو سارا لیول پلینگ فیلڈ تو بنا کے دی ہے، ان کے مقدمات واپس کیے، ان کی سزائیں معاف کی، ان کو بیوروکریسی ان کی مرضی کی لگا کے دی، نگران حکومتیں ان کی مرضی کی بنا کے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میدان میں لڑنا آپ نے خود ہے، پولنگ کے دن ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ اور آپ یقین رکھیے گا، کل پولنگ اسٹیشن پہ جو بھی گڑبڑ ہوگی، انتظامیہ کر سکتی ہے، بیوروکریسی کر سکتی ہے، پولیس کر سکتی ہے، فوج اس میں کوئی انٹروین نہیں۔ فوج کوشش کرے گی کہ ایک صاف شفاف الیکشن یہ ہوں جو کل ہونے جا رہے ہیں، اور قوم نے ایک ذہن بنا لیا۔ اب فوج چاہتی ہے کہ ہم عالمی طاقتوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی، ہم نے تو ہر ہتھکنڈا استعمال کیا عمران کے خلاف، لیکن عوام نے اس کو دوبارہ اقتدار میں لیا ہے، عوام نے اس کو دوبارہ ووٹ دے دیا، اب ہم مجبور ہیں، فوج اور عوام آمنے سامنے۔ 9 مئی کا جو حملہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سارا یہ جو تھا نا کہ تاکہ اس میں حقیقت کا رنگ بھرا جائے کہ دیکھیں جی، عوام نے ہماری عمارتوں پہ، ہمارے GHQ پہ حملہ کر دیا، اتنی نفرت پائی جا رہی ہے ہمارے خلاف۔ تو یہ سارا بیسیکلی ایک سیاسی اسکرپٹ لکھا گیا، ملک کی بہتری کے لیے لکھا گیا، ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے لکھا گیا، ملک کی بہتر اکانومی کے لیے لکھا گیا، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اور عالمی طاقتوں کا پریشر کم کرنے کے لیے، تاکہ ہماری فوج کے ان سے تعلقات بھی ٹھیک رہے، ان جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہمارا یہ نظام بھی مر جائے، لاٹھی میں نہ ٹوٹے، عمران خان صاحب واپس دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو اب یہ سارے جو اشارے میں نے دیے نا کہ میں تمہارے لیے بہت پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا لندن پلان بنا ہے، یہ واپس آئیں گے، ان کے مقدمات ختم ہوں گے۔ اب جلسوں میں وہ کہتے رہے سر ہم یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے۔ عمران خان صاحب نے اسکرپٹ کے تمام جو اہم وہ تھے نا پوائنٹس، وہ اپنے جلسوں میں وقتاً فوقتاً انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا میں ان کو سرپرائز دوں گا 8 فروری کو، پچھلے کافی عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا کہ 8 فروری سرپرائز ڈے ہوگا ان کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں نا کیونکہ انہیں پتہ ہے، وہ آن بورڈ ہیں، فوج، عدلیہ اور عمران خان صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہ جو انہوں نے اپنی قربانی دی ہے عمران خان صاحب نے اقتدار کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں حکومت نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ سارا جو ہوا PDM کو اکٹھا کیا گیا، ان کو یہ
ایک لحاظ سے بہتر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس میں جو بھی اللہ کی حکمت تھی، عمران خان صاحب کو اللہ نے مظلوم بنانا تھا. اس قوم کی ہمدردی اللہ نے اس قوم کے دل میں کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ جس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں یا میں جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں، کامیابی سے نوازنا چاہتا ہوں، تو میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں. آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے دلوں میں عمران کی محبت ہے اور ان کے خلاف نفرت ہے. یہ جو پی ٹی ایم کا ٹولہ ہے آج جو ان کے ساتھ کمپین میں گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، آپ دیکھتے اب یہ پیچھے ہٹنے جو کہ نہیں ہے. اب ان کو کل پولنگ ڈے والے دن مقابلہ خود کرنا ہے، اور وہاں پہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جب آئے گا نا تو ان سے مینج نہیں ہو پائے گا، اور فوج ان کو کوئی گڑبڑ نہیں کرنے دے گی. فوج کہے گی نیوٹرل، بالکل نیوٹرل. لہذا جو ووٹر کل نکلے گا اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ 19-20 کا فرق تو لگ جائے گا، لیکن رزلٹ جو ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ آئے گا اور آزاد امیدواروں کی اکثریت جیتے گی. اور اس کے بعد ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بھی بتاؤں، کوئی بھی پارٹی، یہ بھی ایک پلان میں شامل ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو سکتا ہے اکثریت نہ لے سکے تو پھر ایک ری الیکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب پاور میں آئیں گے، فوری تو نہیں آئیں گے، 6 مہینے سال کے بعد وہ آئیں گے پاور میں، پہلے کوئی اور پرائم منسٹر بنے گا. اور اس کے بعد خان صاحب ایک بڑی جارحانہ انداز میں حکومت کریں گے، جارحانہ اننگز کھیلیں گے. وہ پہلے والے عمران خان آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے عمران خان صاحب اس ملک کو اب سیدھا کریں گے، اور اس میں کچھ قربانیاں بھی، کچھ قومی اداروں کے سربراہوں کو بھی فرضی طور پہ گھر بھیجا جائے گا، اور تاکہ پورا حقیقت کا جیسے ایک مووی ہوتی ہے نا، فل آف سسپینس، فل آف ایکشن. تو یہ جو اسکرپٹ بنایا گیا تھا اس میں بڑا سسپینس بھی ڈالا گیا، اس میں ایکشن بھی ڈالا گیا، اس میں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے. لیکن شریف برادران سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ جو واقعہ ہوا تھا مناج القرآن والا جس میں کچھ شہادتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد یہ اب کوئی بھی اس طرح کا حکم نہیں پاس کرتے. یہ بس دھاندلی کے جو چور دروازے ہیں وہ استعمال کریں گے. یہ خود سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک میں یہ ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو، کیونکہ انہوں نے مشکل سے اپنے مقدمات ختم کروائے. مقدمات بھی ان کے واپس بحال ہوں گے. عمران خان صاحب کے آتے ہی ان کے تمام جو پرانے مقدمات ہیں بحال ہو جائیں گے، جو انہوں نے امینڈمنٹس کی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب بالکل نہ گھبرائیں، آپ دیکھتے جائیں. یہ پہلی دفعہ قائد اعظم کے بعد پاکستان دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، اور وہ بھی 27ویں رمضان کو شب قدر کی رات، مقدس رات کو بنا تھا، اور آج بھی شب معراج کی شب ہے، اور کل شب معراج کا دن ہے. تو کل کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، نئے پاکستان کو بھی اس مقدس، اور یہ طے کیا گیا، یہ دن رکھا گیا، سوچ سمجھ کے رکھا گیا تھا 8 فروری کا دن بروز جمعرات. جس طرح قائد اعظم نے 14 اگست 1947 اور 12:05 پہ پاکستان کا جو اعلان ہوا تھا، اور شب قدر، یہ سب ایک قائد اعظم نے وقت مقرر کیا تھا پاکستان کا بنانے کا جو اعلان ہوا تھا. تو اب جو ہے یہ بھی جو وقت مقرر کیا ہے 8 فروری، آپ دیکھتے جائیے. یہ فوج کو آپ برا نہ کہیں، فوج نے اس میں بہت قربانی دی، اپنی عزت کی، گالیاں کھائی ہیں، پتھراؤ کیے ہیں، لوگوں نے فوج کے بڑا کرٹیسائز کیا، پی ٹی آئی کے نادان دوستوں نے بھی. لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی عمران اور فوج اور عدلیہ مل کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتی ہے. تو لہذا اپنی فوج کا ساتھ دے. یہ جو بڑے بڑے اشتہار دے رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ہار رہے ہیں. ان کے پاس ایک منٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. ان کو ایجنسیز رپورٹ، اسپیشل برانچ ان کو، آئی بی ان کو رپورٹ دے رہی ہے، نگران حکومتیں ان کو بتا رہی ہیں کہ آپ ہار رہے ہیں. اب جو اشتہار دیے گئے ہیں ان کے پاس اربوں خربوں لوٹ کا مال ہے. انہوں نے کروڑوں روپے سے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج خرید کر پیڈ اشتہار لگوایا، لیکن اس کو خبر کی شکل میں لگوایا کہ شاید عام آدمی سمجھے گا اخبار میں خبر ہے. لیکن تمام اخبارات میں ایک جیسی ہیڈ لائنز ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف پرائم منسٹر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بن گیا. ہاں جی، ابھی الیکشن میں، یعنی الیکشن کل ہونا ہے، 2 دن پہلے یہ اشتہار تمام اخبارات میں چھپا دی گئے، کیونکہ ان کو ان کی شکست نظر آ رہی ہے. یہ اب اوچھے کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کل مزید بھی کریں گے، پولنگ روکنے کی کوشش بھی کریں گے جہاں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا زور ہے کیمپس کے اوپر. تو اس لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو بڑا سمارٹلی، بڑا عقل مندی سے کل کا دن انہوں نے مینیج کرنا ہے، ورنہ بازی الٹ بھی سکتی ہے. کیونکہ یہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں، پیپل پارٹی والے، نون لیگ والے اور دیگر جو جماعتیں، اس لیے بڑا آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی، کان کھلے رکھنے پڑیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. غیبی کیوں کہ ہماری فوج کبھی بھی عالمی طاقتوں کے سامنے ناکام نہیں ہوئی. انہوں نے امریکہ کو بھگایا، انہوں نے رشیا کو بھگایا، انہوں نے ہر محاذ پہ کامیابی لی. یہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں، اور کل جو اسٹیبلشمنٹ کے تھیلے سے بلی باہر آئے گی، وہ بڑی خوبصورت بلی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو میاؤں میاؤں کرے گی.
وہ آپ صرف تھوڑا انتظار کریں. یہ میں نے صرف آج کے پروگرام میں آپ کو اتنا بتایا کہ یہ عالمی سازش کے تحت عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جنگ تھی، جس کے آگے مورے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا مورے عمران خان بنا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے یہ پی ڈی ایم ٹولہ بنا. اور یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، یہ ملک کی سلامتی کی جنگ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ جنگ نہ کھیلی جاتی، یہ سیاسی مہاجرائی نہ کی جاتی تو پاکستان کو بہت سی مشکلات کا عالمی سطح پہ اس پہ معاشی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی تھیں. پاکستان کے اوپر بہت سے جو جس سے ہماری اکانومی چل رہی ہے، کوئی ایسے اسٹیپس ہونے تھے جس سے پاکستان کو چلانا مشکل ہو جانا تھا. لہٰذا اس طوفان کے آگے ہماری فوج نے، ہمارے خان صاحب نے بڑا خوبصورتی سے تھوڑا سا جھک کے اور پھر ایک نئی موو بنا کے وہ خان صاحب کو انشاءاللہ دوبارہ اقتدار میں لائیں گے، تاکہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت دیکھتے رہ جائیں کہ یہ کیا ہوا. تو اس لیے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر اس کو شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.